بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 74 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اسناد الماضی الناقص الی الضمائر، یعنی فعل ناقص کی جب ہم نسبت کرتے ہیں یا فعل ناقص کے ساتھ جب ہم ضمائر الرفع البارزہ کا اتصال کرتے ہیں تو کیا یہاں پر کوئی تبدیلی آتی ہے؟ یعنی فعل ناقص کی جو حالت ہے، جو حروف ہیں، کیا اس میں سے بعض حروف حذف ہوتے ہیں یا سالم رہتے ہیں، ثابت رہتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے سابقہ لیکچر میں پڑھا تھا فعل اجوف اور مضاعف کے متعلق کہ وہاں پر فک الادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل ناقص جو ماضی کے صیغے ہیں ان کے ساتھ جب ضمائر کا الحاق ہوتا ہے تو کیا اس میں کوئی تبدیلی آتی ہیں؟ ہم اس سبق میں سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسناد الماضی الناقص الى ضمائر الرفع البارزہ الامثلہ خشیت ربی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فعل ناقص ہے خشیہ، کیونکہ لام کلمے کی جگہ حرف علت ہے جو کہ یا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جب اتصال ہوا ہے ضمیر الرفع تو کا، تو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یا اسی طرح ہے، خشیہ خشیتو، کوئی فرق نہیں آیا۔ لیکن بعض جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو فعل ناقص جو آخر میں حرف علت ہے وہ ضمائر کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے، تو اسی لیے سبق کو ہم نے لیا بھی ہے اور مصنف رحمہ اللہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں خشینا، تو اس میں ہم نے نا ضمیر الرفع لگایا ہے اور یہاں فعل ناقص کی جو یا ہے وہ موجود ہے۔ خشیہ یہاں پر بھی موجود ہے، خشینا یہاں بھی موجود ہے، خشو ہم نے واو الجماع لگایا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں یہاں پر یا کہاں ہے، یا نظر نہیں آ رہی، تو انشاءاللہ ہم قاعدے میں پڑھیں گے کہ جب کبھی بھی فعل ناقص واو الجماع کے ساتھ اس کا الحاق ہوگا تو یا حذف ہو جائے گی، اور جو واو سے قبل ہے یہاں پر شین، اس پر ضمہ آ گیا، تو واو ساکن ما قبلہ مضموم ہونا چاہیے جب آپ یا کو حذف کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھو، اسی مثال میں دیکھ لیں رضو، اصل میں کیا تھا رازایو، کہاں سے پتہ چلا؟ اصل میں کیا تھا رضیو، یہاں پر دیکھیں رضیہ، یہ رضیہ ہے، یہ بھی رضیہ رضیہ رضیہ، تو جب ہم ضمائر الرفع واو الجماع کو لگاتے ہیں تو اس وقت یہ اصل میں کیا بنا تھا راضی رضیو، پھر اس کے بعد اس پہ قاعدہ جاری ہوا تو اس میں ہم نے یا کو ساکن کیا، پھر دو ساکن جمع ہوئے، یا ساکنہ واو ساکنہ، تو پہلے ساکن ہم نے حذف کیا، لیکن جو یا کا ضمہ تھا رضیو، جو یا کا ضمہ تھا وہ ہم نے ضاد کو دیا تو رضو ہو گیا، اور یہ جو ضمہ ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے بعد یا محذوف ہے، یا کو ہم نے حذف کر دیا ہے، اور علامت کی اس کے حذف ہونے کی جو علامت ہے وہ یہ ضمہ ہے۔ تو یہ تعلیلات آپ ارشاد الصرف میں اور صرف میں پڑھ چکے ہوں گے، البتہ یہاں پر اتنا ہم نے سمجھنا ہے کہ جب ہم فعل ناقص یعنی فعل ناقص جو یا ہے جب بھی واو الجماع کے ساتھ اس کا اتصال ہوتا ہے تو یا کو ہم حذف کر دیتے ہیں اور اس کے ماقبل جو حرف ہے اس کو مضموم بنا دیتے ہیں۔ باقی تمام کے تمام صیغے ماضی کے اسی طرح ہیں، اس میں کوئی فرق رونما نہیں ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، تو یہ پہلی جو دو مثالیں دی تھیں وہ کس چیز کی تھی؟ فعل ناقص یائی کی، یا کی مثالیں تھیں۔ اب واو کی مثال سروتو بجدی، سرونا سروا سرونا سرو، تو اب دیکھو سرو میں ایک واو نہیں ہے کیونکہ یہ والا واو واو الجماع ہے، ٹھیک ہے، ضمیر الرفع ہے للجماع للواو، یعنی واو جو ہے وہ جمع پر دلالت کر رہا کہ بہت سارے لوگ شرفاء بن گئے، عزت مند بن گئے ہیں، لیکن پہلا واو کہاں گیا؟ جو اصل واو ہے جو لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں بنے گا فعلو فعلو، اب یہ ہے فعو فعو، لام نہیں ہے اس میں، تو وہی بات ہے کہ یہاں پر لام حذف ہو جاتا ہے اور یہاں پر ماقبل کو مضموم بنا دیتے ہیں۔
نہوت بتجاربی، نہونا نہو، نہونا نہو، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں ایک واو موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں نون جو ہے یہ نون النسوہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جمع مؤنث غائب کے لیے آتا ہے، تو یہ ہم نے ضمیر الرفع لگا دیا، اور یہ جو واو ہے اس کے ساتھ یہ اصل واو ہے، فا عین لام کلمہ، لیکن یہاں پر جو واو ہے یہ اصل لام کلمہ نہیں، لام کلمہ ہا کے بعد ہے جو کہ محذوف ہے، اصل میں تھا نہ ہو، لیکن ایک واو حذف ہو گیا ہے۔ آگے بڑھیں، دعوت، اب دیکھو اصل میں کیا تھا، دعا یا دعوا، دعونا، دعوا، دعونا، دعو، یہ تھا دعو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علوت بأدبی، علونا، علوا، علونا، علو، انشاءاللہ بحث میں ہم ان تمام تعلیلات کو سمجھ جائیں گے۔ آگے دیکھیں، مضیت، یہ بھی یا فعل ناقص ہے، یا کی مثال ہے، مضیت فی طریقی، میں اپنے راستے پر چلا، مضینا ہم گزر گئے، مضیا وہ دونوں، مضینا وہ ساری عورتیں گزر گئی، مضو وہ سارے آدمی گزر گئے، قضیت دینی میں نے اپنے قرض ادا کر دیا، قضینا ہم نے ادا کر دیا، قضیا ان دونوں نے ادا کر دیا، قضینا ان تمام عورتوں نے ادا کر دیا، قضو ان سب مردوں نے، قضو کیا تھا اصل میں، قضا یو، کیونکہ یا یہاں پر اصل ہے، یہاں پر قضا، قضا اصل میں تھا قضایا، پھر یا مفتوح ما قبلہ مفتوح، یعنی یا متحرک ما قبلہ مفتوح، تو یا کو الف سے بدل دیا قضا، ٹھیک ہے، لیکن جب ضمائر آتے ہیں تو وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ گیا، قضیو ہو گیا تھا۔ ابھی آگے دیکھیں، استدعیت صاحبی، میں اپنے صاحب کو میں نے دعوت دی، استدعینا، استدعیا، استدعینا، استدعو، یہ ثلاثی مزید کی مثال ہمیں دی گئی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بحث میں اور قواعد میں بات ہوگی۔ اعتلیت، اعتلینا، اعتلیا، اعتلینا، اعتلو، ٹھیک ہے۔ البحث، کل مثال من الامثلة السابقہ، گزشتہ مثالوں میں سے ہر مثال، یشتمل علی فعل ماض ناقص، ہر مثال میں فعل ماضی ناقص ہے، وقد اسندت الافعال فیہا الی تاء الفاعل، تاء فاعل کی طرف ان کی نسبت یا اسناد ہے، ونا کی طرف بھی ہے، یعنی ہم نے جس طرح اوپر پڑھا تھا خشیتو اور خشینا، ٹھیک ہے، والالف الاثنین خشیا، ونون النسوة خشینا، وواو الجماعت خشو۔ وبتأمل الافعال، اور ہم غور کریں افعال پر، نرى ان الفعلین خشیہ ورضیہ آخرهما یا، اس کے اخیر میں یا ہے، وان الفعلین سروا ونہوا آخرهما واو، اس کے اخیر میں واو ہے، وان الفعلین دعا وعلا ثلاثیان اصلهما الف، ٹھیک ہے، اصلهما الفهما، واو لانها واو فی مضارعهما يدعو ويعلو، ٹھیک ہے۔ ماضی میں ہم کیا کریں، دعا کر دیں، کیونکہ اصل میں دعوا، پھر واو متحرک ما قبل و مفتوح، تو واو کو الف سے بدل دیں، دعا اور علا دونوں میں، اور کسی سے پتہ چلا کہ یہ الف جو ہے اصل میں واو ہے، تو مضارع سے پتہ چل جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں دعا یدعو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر یائی ہو رما یرمی تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، تو دیکھو مضارع میں واو آ گیا تو سمجھ میں بات آئی کہ اس کا ماضی بھی یہ الف اصل نہیں ہے، الف میں تو تعلیل جاری ہوئی ہے، اصل میں تو واو ہے۔ وَأَنَّ الْفِعْلَيْنِ مَضَى وَقَضَى ثُلَاثِيَّانِ أَصْلُ أَلِفِهِمَا يَاءٌ، یہ الف جو مضا ہے اور قضا ہے یہ اصل الف نہیں ہے، یا ہے اصل میں یہ، لِأَنَّهَا يَاءٌ فِي مُضَارِعِهِمَا يَمْضِي وَيَقْضِي، یہ دلیل ہے کہ بھائی ماضی بھی اصل میں فعل ناقص یائی ہے لیکن وہاں پر تعلیل ہوئی ہے۔ وَأَنَّ الْفِعْلَ اسْتَدْعَى وَاعْتَلَى تَزِيدُ احرف کل منہما علی ثلاثہ، یہ ثلاثی مزید کی مثالیں ہیں، اور اس میں بھی کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں ضمائر الرفع یا ضمائر کے الحاق سے، اس پر بات ہوگی۔ وَإِذَا رَجَعْنَا، اگر ہم لوٹیں الآن إِلَى الْأَمْثِلَةِ مثالوں کی طرف، لِمَعْرِفَةِ مَا حَدَثَ فِيهَا مِنَ التَّغْيِيرِ، کہ تاکہ ہم جان لیں کہ بھائی صیغوں میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، بعد اسنادها، جب ہم نے اس کا اسناد کیا یا نسبت کی الی ضمائر الرفع البارزہ کی طرف۔ رأینا، ہم دیکھتے ہیں، ان الافعال المعتلۃ الآخر، وہ افعال جو آخر میں معتلہ ہیں، یعنی آخر میں اس کے حرف علت ہے، اذا اسندت الی واو الجماعۃ، جب واو الجماعہ کی طرف ان کی اسناد ہو، حذف منها حرف العلہ، جیسے ہم نے کہا خشوع، اصل میں کیا تھا، خشیو،
ٹھیک ہے. وبقیت الفتحۃ فتحہ باقی بچا قبل الواو واو سے پہلے فی المعتل بالالف وضم ما قبلها فی غیرہ کما یشاہد فی امثلۃ القسم الخامس. تو کہتے ہیں ما قبل کو یا تو مضموم بنا دیں گے اور یا اس کو مفتوح رکھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو حرف حذف ہوگا اس کی دلیل وہاں ہم چھوڑ کے جائیں گے. وأن الأفعال التي آخرها یا وہ افعال جس کے اخیر میں یا ہے او واو یا واو ہے لا يحدث فيها تغییر اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں عند الاسناد الى التاء ونا والف الاثنين ونون النسوة. اس کی مثالیں میں آپ کو بتا دوں. تا کی طرف دیکھو خشیتو یہ کس کی مثال ہے یا خشیتو یا اسی طرح برقرار ہے. اور اسی طرح ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہے نہوتو تو نہوتو بھی اس میں بھی نہوتو نہونا اور نہوا اسی طرح نہونا. اسی طرح خشیہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں خشی خشیتو خشینا خشیا خشینا. تو اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا. لیکن واو کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو ہم نے اوپر بتا دیا کہ اس میں حرف جو ہے نا حرف علت وہ حذف ہو جاتا ہے. وأن الافعال الثلاثیہ اور وہ افعال جو ثلاثی ہیں التي آخرها الف جس کے اخیر میں الف سے دعا وعلا ومضا وقضا ترد الالف فيها اس کا الف واپس لوٹتا ہے الى اصلها اصل کی طرف عند الاسناد الى التاء ونا او الف الاثنين او النسوة. مثالیں کیا تھی دیکھو دعوتو تو دعوتو میں دیکھو الف تو اپنے اصل کی طرف لوٹایا نا ہم نے پڑھا تھا یدعو مضارع سے پتہ چل رہا ہے. تو دعوتو علوتو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں دعوت دعونا علونا دعوا علوا علونا دعونا تو یہ سارے اپنے اصل کی طرف لوٹ آتی ہیں. فمرتن تقلب واون کما فی دعا کبھی واو کی طرف لوٹ آتی ہیں. ومرتن تقلب یان کفا فی مضا یعنی مضا جو ہے نا اس کا اصل یا ہے مضیتو مضینا اور مضیا. امید ہے کہ سمجھ میں بات آ گئی ہوگی. وأن الافعال الزائدہ اور وہ افعال جو ثلاثی مزیدہ ہیں وآخرها الف اور اس کے اخیر میں الف ہے جیسا کہ اعتلا استدعا تقلب الفها یاء دائما اس کا الف ہمیشہ ہمیشہ یا میں چینج ہوگا. عند الاسناد الى الضمائر السابقہ ہم نے پڑھا اعتلو الف یا کی طرف جیسا کہ اعتلیت استدعیت اعتلینا استدعینا استدعیا استدعینا تمام یا پر ہی ان کا انحصار ہے. آپ قواعد سے سمجھ لیں. اذا اسند الماضی الناقص الى واو الجماعتی جب فعل ناقص واو جماعہ یعنی وہ ضمیر الرفع جو واو یعنی جماعت کے لیے آتا ہے جمع کے لیے حذف حرف العلت حرف علت حذف ہو جائے گی. وبقیت الفتحة قبل الواو واو سے پہلے فتحہ وہاں پر آئے گا. اذا كان المحذوف الفا اس صورت میں کہ جب حذف ہونے والا حرف علت الف ہو. ٹھیک ہے. وضم ما قبلها اور ما قبل الواو مضموم ہوگا اذا لم يكن الفا یعنی جب حذف شدہ جو حرف ہے وہ واو ہو یا ہو. واو اور یا کے حذف ہونے کے بعد ما قبل مضموم ہوگا اور اگر الف ہوگا حرف علت تو ما قبل مفتوح ہوگا. القاعدہ اذا كان آخر الماضی الناقص یاء جب فعل ماضی ناقص کے آخر میں یا ہو حرف علت او واو یا واو ہو واسند الى غیر الواو اس کا اسناد واو الجماعہ کے علاوہ باقی ضمائر الرفع کی طرف ہوں فإنه لا يحدث فيه تغییر تو کوئی اس میں تبدیلی نہیں آتی جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے خشیتو خشینا اور خشیا. ٹھیک ہے. اسی طرح خشینا واو کی طرف نہ ہو بس واو الجماعہ کی طرف جب ہوتا ہے تو اس میں پھر حرف علت حذف ہو جاتا ہے. اذا كان آخر الماضی الناقص الفا جب آخر فعل ماضی ناقص کا آخر الف ہو واسند الى غیر الواوی اور غیر واو کی طرف یعنی واو الجماعہ کے علاوہ باقی ضمائر کی طرف ان کی اسناد ہو فإن كان ثلاثیا اگر وہ فعل ثلاثی ہو ردت الالف الى اصلها جیسے ہم نے پڑھا دعا لوٹا دعوت واو کی طرف اور مضا لوٹا مضیت اپنی اصلیہ کی طرف جب ثلاثی ہو. یہ شرط ہے. فإن كان ثلاثیا ردت الالف الف اپنے اصل کی طرف لوٹے گا. وإن زاد اگر ثلاثی مزید ہو قلبت الالف یاء تو وہ الف یا کی طرف ہی لوٹے گا بس جیسے اعتلا میں اعتلیت اعتلینا. امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. باقی تمارین کو بھی دیکھ لیجئے گا
تمارین میں اسی بارے میں پوچھ ہوگی کہ بھائی ہم نے جو آج سبق پڑھا ہے ناقص کا، اس میں آپ کیا کیا سمجھے، تو تمارین ضرور حل کیجیے گا، کاپی میں لکھ لیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔